السلام علیکم، میں ہوں اجاز شیخ۔ بھارت نے اپنے سچے رتن کو کھو دیا۔ ممبئی کے بریچ کینڈی ہسپتال میں 9 اکتوبر سن 2024 کو 86 سالہ رتن ٹاٹا نے اپنی آخری سانسیں لیں۔ ان کی ویژنری قیادت، اخلاقی اصول، سادگی اور سماجی ذمہ داری کے باعث وہ نہ صرف بھارت بلکہ دنیا بھر میں ایک مثالی لیڈر سمجھے جاتے تھے۔ رتن ٹاٹا کی قیادت میں ٹاٹا گروپ نے ایک عالمی اور کامیاب بزنس امپائر کی شکل اختیار کی۔ روڈ پر چلتی گاڑیاں ہوں یا ہوا میں اڑتا ہوائی جہاز، پاور سے لے کر فیشن تک اور چائے سے لے کر نمک تک، ہر جگہ ٹاٹا گروپ کا راج ہے۔ انڈیا میں 100 سے زیادہ کمپنیز ٹاٹا گروپ میں شامل ہیں۔ رتن ٹاٹا کی ذاتی زندگی ان کی کاروباری زندگی سے بہت مختلف اور سادہ ہے، اور وہ دنیا کے ان چند بزنس لیڈرز میں شامل ہیں جو ہمیشہ سے عاجزی، اصول پسندی اور انسانیت کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ ایمانداری اور شفافیت پر زور دیا اور کبھی بھی شارٹ کٹس اور غیر اخلاقی طریقے اختیار نہیں کیے۔ رتن ٹاٹا ایک بے حد سادہ انسان کے طور پر جانے جاتے تھے۔ انہوں نے کبھی دولت کی نمائش یا شاہانہ طرز زندگی اختیار نہیں کی، جیسا کہ اکثر بڑے کاروباری افراد میں دیکھا جاتا ہے۔ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی انتہائی سادہ اور نیک دل سمجھے جاتے تھے۔ رتن ٹاٹا اکثر اپنی گاڑی خود چلاتے تھے اور وہ اپنی پرانی ٹاٹا نیکسن اور ٹاٹا انڈیگو گاڑیوں میں سفر کرتے تھے۔ رتن ٹاٹا 28 دسمبر سن 1937 کو بمبئی کے ایک مشہور پارسی خاندان میں پیدا ہوئے۔ رتن ٹاٹا کے والد نوال ٹاٹا اور والدہ سونی ٹاٹا نے ان کی تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ تاہم رتن ٹاٹا کی عمر جب صرف 10 سال تھی تو ان کے والدین میں علیحدگی ہو گئی، جس کے بعد وہ اور ان کا چھوٹا بھائی جمی ٹاٹا ان کی دادی نواز بائی کے ساتھ رہنے لگے۔ رتن ٹاٹا نے اپنی ابتدائی تعلیم بمبئی کے کیمپین اسکول اور پھر کیتھیڈرل اینڈ جان کونن اسکول میں حاصل کی۔ بعد میں وہ امریکہ چلے گئے، جہاں انہوں نے کارنل یونیورسٹی میں سن 1962 میں آرکیٹیکچر انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے ہارورڈ بزنس اسکول سے سن 1975 میں مینجمنٹ کا ایڈوانسڈ کورس مکمل کیا۔ رتن ٹاٹا نے کبھی شادی نہیں کی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں شادی نہ کرنے کے فیصلے کے بارے میں ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کی زندگی میں 4 مواقع آئے جب وہ شادی کرنے کے قریب تھے، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر یہ رشتے نہیں ہو سکے۔ ان کا یہ فیصلہ ان کی ذاتی زندگی کا سب سے منفرد پہلو ہے۔ ٹاٹا گروپ کی تاریخ بھارت کی صنعتی ترقی کی تاریخ ہے۔ یہ گروپ نہ صرف کاروبار میں کامیاب رہا بلکہ اس نے سماجی اور اقتصادی میدانوں میں بھی بڑے پیمانے پر خدمات انجام دیں۔ آج بھی ٹاٹا گروپ ایک عالمی طاقت کے طور پر بھارت کی نمائندگی کر رہا ہے۔ ٹاٹا گروپ سالانہ 50,000 کروڑ ٹیکس ادا کرتا ہے۔ سن 1991 میں ٹاٹا گروپ کے چیئرمین بننے تک رتن ٹاٹا نے کئی نقصان میں جانے والی کمپنیوں کو پروفیٹیبل بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی قیادت میں ٹاٹا گروپ کا ریونیو 40 گنا اور منافع 50 گنا تک بڑھا۔ جی ہاں، میں 40% نہیں بلکہ 40 گنا کہہ رہا ہوں۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب ٹاٹا موٹرز کافی نقصان میں جا رہی تھی۔ اس وقت رتن ٹاٹا US گئے اور انہوں نے فورڈ کمپنی سے مدد مانگی۔ تو فورڈ کمپنی کے انچارج نے ان سے کہا کہ ہم آپ کی کمپنی کو خرید کر آپ کو فیور دے سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک جملہ مزید کہا کہ جب آپ کو گاڑیاں بنانا نہیں آتی تو آپ کیوں بناتے ہیں؟ رتن ٹاٹا نے اس وقت اپنے غصے کو قابو میں رکھا، لیکن یہ بات ان کے دل کو لگی اور اپنی انتھک محنت سے انہوں نے ٹاٹا موٹرز کو دوبارہ منافع بخش بنا دیا۔ اور کچھ ہی سالوں بعد وقت نے ایک ایسا موڑ لیا
کہ فورڈ کمپنی نقصان میں جانے لگی اور اسے بچانے کے لیے ٹاٹا موٹرز وہاں پہنچی۔ سن 2008 میں ٹاٹا موٹرز نے برطانوی آٹو موبائل کمپنی جیگوار اور لینڈ روور کو خرید لیا۔ یہ ایک بہت بڑی بین الاقوامی کامیابی تھی جس نے ٹاٹا موٹرز کو عالمی سطح پر ایک بڑی کمپنی کے طور پر تسلیم کیا۔ اسی دوران ٹاٹا موٹرز نے ٹاٹا نینو لانچ کی جو دنیا کی سب سے سستی کار تھی۔ اس کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ سن 2003 میں رتن ٹاٹا نے ایک فیملی کو بارش میں اسکوٹر پر جاتے ہوئے دیکھا۔ اس اسکوٹر پر 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بڑی پریشانی میں سفر کر رہے تھے، تو رتن ٹاٹا نے نینو کی تیاری پر کام شروع کر دیا اور 5 سال کے بعد دنیا کی سب سے سستی نینو کار لانچ کر دی گئی جس کی قیمت صرف 1 لاکھ انڈین روپے تھی۔ سن 2007 میں ٹاٹا اسٹیل نے یورپی اسٹیل کمپنی کورس کو $12 بلین میں خرید لیا، جو اس وقت بھارتی کمپنی کی جانب سے سب سے بڑا بین الاقوامی حصول تھا۔ اس نے ٹاٹا اسٹیل کو دنیا کی سب سے بڑی اسٹیل کمپنیز میں شامل کر دیا۔ سن 2000 میں ٹاٹا ٹی نے برطانوی چائے کی کمپنی ٹیٹلے کو خریدا۔ آج ٹاٹا ٹی کا شمار دنیا کی سب سے بڑی چائے کی کمپنیوں میں ہوتا ہے۔ ٹاٹا گروپ نے بھارت کی ہوا بازی کی صنعت میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ٹاٹا ایئر لائنز کی بنیاد رکھی گئی جو بعد میں ایئر انڈیا کے نام سے جانی گئی، اگرچہ بعد میں حکومت نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا۔ ٹاٹا گروپ کی ہوا بازی میں شروعات بھارت کی ایویشن تاریخ میں اہم ہیں۔ ٹاٹا پاور بھارت کی سب سے بڑی پرائیویٹ کمپنیز میں سے ایک ہے۔ یہ توانائی کے مختلف ذرائع جیسے کوئلہ، پانی اور شمسی توانائی سے بجلی پیدا کرتی ہے اور رینیویبل انرجی کے شعبے میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ تاج ہوٹلز بھارت کے سب سے مشہور ہوٹل چینز میں شامل ہے۔ یہ دنیا بھر میں بھارت کی مہمان نوازی کی پہچان بنے۔ تاج محل پیلس ہوٹل ممبئی میں 1903 میں قائم کیا گیا تھا اور آج بھی اپنی شان و شوکت کے لیے مشہور ہے۔ یہ سب کامیابیاں رتن ٹاٹا کی ویژنری قیادت، کاروباری مہارت اور انسانیت کی خدمت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جو انہیں دنیا کے سب سے معزز کاروباری رہنماؤں میں سے ایک بناتی ہیں۔ رتن ٹاٹا کی فلاحی خدمات نے بھارت میں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنایا۔ ان کی انسانیت دوستی اور فلاحی کاموں کی بدولت وہ نہ صرف ایک کامیاب کاروباری شخصیت تھے بلکہ ایک عظیم انسان دوست بھی تھے۔ ان کی قیادت میں ٹاٹا ٹرسٹ نے تعلیم، صحت، دیہی ترقی اور روزگار کے شعبوں میں بہت اہم خدمات انجام دی ہیں اور ان کے فلاحی منصوبے آج بھی بھارت کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بھی کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز ملتے رہیں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔